میں جب بھی مختلف حکومتوں کو، دانشوروں کو اور اقوام متحدہ کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ فلسطین کے مسئلے کا حل دو ریاستی حل ہے، تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ یا یہ لوگ ذہنی معذور ہیں یا یہ صہیونیوں کے دلال ہیں، کیونکہ یہ بات بذات خود تاریخی طور پر اس قدر بڑی خیانت ہے کہ کوئی سنجیدہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب خلافت تباہ ہوئی تو اس وقت علامہ اقبال نے مصطفیٰ کمال کے اس عمل پر بڑا دردناک وہ شعر کہا تھا کہ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہی معاملہ جب فلسطین میں دو ریاستی حل کے حوالے سے کیا جاتا ہے تو اپنوں کی سادگی بھی ہے اور اوروں کی عیاری بھی۔ جب آپ دو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس خطہ فلسطین میں اسرائیل کے ناجائز وجود کو قبول کر لیا جائے، فلسطین کا بڑا حصہ یہودیوں کو دے دیا جائے، اور جو پچھلے 75 سال سے یہ جرائم کرتے ہوئے آئے ہیں، جو لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے، ان کی تاریخ تباہ کی ہے، ان کی ثقافت اور تہذیب اس کو تباہ و برباد کیا ہے، یہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور اس چھوٹے سے فلسطین کے خطے میں غزہ اور ویسٹ بینک جیسے علاقے فلسطینیوں کو دے دیے جائیں کہ تم اپنی ریاست یہاں بناؤ، اور ہاں ایک اور جھوٹ جو بولا جاتا ہے کہ ہم تمہیں بیت المقدس کا شہر تمہیں دے دیں گے تاکہ مسلمان یہاں پر اپنی ریاست بنا سکیں۔ یعنی اس قدر شرمناک، اس قدر بے حس اور اس قدر ظلم پر مبنی یہ پلان ہے، اور مسلمان ریاستیں بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ ہم فلسطین میں دو ریاستی حل کو تسلیم کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ عمران کا وہ جملہ، جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو اس نے اس وقت قائد اعظم پر جھوٹ باندھا، کہا کہ ہمارے تو فاؤنڈنگ فادرز نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہ دے دیے جائیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے فلسطین میں ایک یہودی کو بھی آباد کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، ان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر یہاں پر ایک یہودی بھی آباد ہوا، ریاست بنائی گئی، تو یہ مسلمانوں کے قلب میں خنجر ہوگا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ ویسٹرن آؤٹ پوسٹ ایٹ دا گیٹ آف دی ایسٹ، مشرق کے دروازے پہ مغربی تہذیب کا یہ ایک بہت بڑا قلعہ بن جائے گا۔ قائد اعظم نے سپاہی اور فوجیں، ہتھیار اور پیسے بھیجے تھے عربوں کو کہ وہ نکبہ کے خلاف، یہودیوں کے پھیلنے کے خلاف جنگ کریں، اور اس کے لیے پوری مسلم دنیا میں انہوں نے بغاوتیں برپا کروانے کی بات انگریزوں سے کی کہ ہم لڑ پڑیں گے۔ خود قائد اعظم نے کہا میں جیل جانے کو تیار ہوں اس مقصد کے لیے، علامہ اقبال نے کہا میں جیل جانے کو تیار ہوں۔ کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر فلسطینیوں کو حقوق مل جائیں تو ہم اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج بدنصیبی سے پاکستان کا ریاستی موقف یہی ہے کہ اگر فلسطینیوں کو حقوق مل جائیں تو ہم یہودی ریاست تسلیم کر لیں گے۔ پاکستانیوں کے تناظر میں یہ بات سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مثال کشمیر کی دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ جی پورا مقبوضہ کشمیر وہ بھارت لے لے، آزاد کشمیر کا تھوڑا سا علاقہ وہ ہم رکھ لیتے ہیں، اور ہاں ہمیں چپ کرانے کے لیے وہ جو 90 لاکھ 1 کروڑ مسلمان مقبوضہ کشمیر کے ہم نے بھارت اور ہندوؤں کے حوالے کر دیے، اس کے لیے مقبوضہ کشمیر کا کوئی ایک شہر سری نگر یا بارہ مولہ وہ شہر پاکستان کو دے دیتے ہیں، باقی سارا کشمیر ہندو لے جائیں، آپ تسلیم کریں گے؟ کوئی شریف مسلمان، کوئی شریف کشمیری تسلیم کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو اصل فریق ہیں اس تنازع کے، صہیونی اور فلسطینی مزاحمت، وہ یاسر عرفات والے ویسٹ بینک والے نہیں، جنہوں نے بیچا تھا، جنہوں نے یہ 2 اسٹیٹ سولوشن والا آئیڈیا نکالا تھا، یہودیوں نے ان کو ایک لالی پاپ دی تھی چپ کرانے کے لیے تاکہ لوگ اس سراب کے پیچھے، اس تماشے کے پیچھے لگ جائیں، اور جو اصل مقصد ہے صہیونیوں کا کہ پورے فلسطین سے فلسطینیوں کو نکال کر اردن اور مصر بھیج دیا جائے اور پورے خطے پر قبضہ کر کے اس کے بعد وہ تو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ ساری جنگ اس بات کی ہے کہ وہ مسجد اقصی کو گرا کر اپنا ہیکل بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کیوں آپ کو بیت المقدس حوالے کریں گے پیار اور محبت سے اور معاہدے کے تحت؟ ظاہر ہے کہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے آپ کو۔ اور مسلمان مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مسلمان احمق نہیں ہوتا۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم 2 ریاستی حل کی بات کر رہے ہیں تو آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے الو کے پٹھے ہیں، بے شرم ہیں، بے غیرت ہیں، جاہل ہیں، اور جس کا دل چاہے آپ کو بیوقوف بنا سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کیا جو اس وقت غزہ میں جنگ ہو رہی ہے، جو
شمالی غزہ سے جنوبی غزہ میں مسلمانوں کو بھیجا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ سارے مصر چلے جائیں، پورا غزہ ہم خالی کر کے اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ 2 اسٹیٹ سولوشن پر کام کر رہے ہیں، یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ پورے فلسطین سے ایک ایتھنک کلینزنگ کر کے، ایک ریلیجس جینوسائڈ کر کے مسلمانوں کو نکال کر وہاں پر پورے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس کے بعد وہ خود کہہ رہے ہیں جو ان کے نقشے پہ، جو ان کے جھنڈے پہ نقشہ بنا ہوا ہے، 2 دریا بنے ہوئے ہیں، دریائے فرات سے لے کے دجلہ سے لے کر مصر تک، دریائے نیل تک، آپ کے خیال میں وہ 2 اسٹیٹ سولوشن قبول کر لیں گے؟ نہیں، ہم اتنے بیوقوف کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کس طرح اس طرح ذہنی معذور ہو سکتے ہیں کہ ہم یہودیوں کی اس سازش کو، اس پروپیگنڈے کو اپنا ایمان بنا کر، ریاستی پالیسی بنا کر بکواس کرتے رہیں کہ ہم 2 ریاستی حل چاہتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہوئے کہ اس کا مطلب فلسطینیوں کا قتل عام ہے۔ پچھلے 75 سال جو یہودی ظلم کرتے آئے ہیں اس سب کو معاف کر دیا جائے گا، اس کو جواز دے دیا جائے گا، اس کو قانونی تحفظ دے دیا جائے گا، تسلیم کر لیا جائے گا کہ جو ناجائز قبضہ تھا یہ درست تھا، 80% فلسطین پر یہودی ریاست بن جائے۔ یہ ہے 2 اسٹیٹ سولوشن۔ آپ مجھے بتائیے، آپ قبول کریں گے اس کو؟ کوئی شریف مسلمان قبول کرے گا؟ جیسے وہی کہا کہ جو اس 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتا ہے، پھر مجھے لگتا ہے یا وہ ذہنی معذور ہے، مکمل طور پہ مسلمانوں کی قیادت کے قابل ہی نہیں ہے، یا وہ یہودیوں اور دشمنوں کا دلال ہے جو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ فلسطین کا ایک ہی حل ہے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا حل ہے کہ اس خنجر کو مسلمانوں کے قلب میں سے نکالنا پڑے گا، دس ڈیگر فرام دی ہارٹ آف دا مسلم، اس کو کھینچ کے نکالنا پڑے گا۔ یہ ویسٹرن آؤٹ پوسٹ ایٹ دا گیٹس آف دا ایسٹ، اس آؤٹ پوسٹ کو، اس قلعے کو تباہ کرنا پڑے گا۔ فلسطین میں ایک ہی قوم رہے گی، وہ مسلمان ہیں، وہ فلسطین ہے، وہ جن کو سیدی رسول اللہ کی دعا لگی ہے، جو مزاحمت کر رہے ہیں، جو جانیں قربان کر رہے ہیں، جنہوں نے تاریخ رقم کر دی اپنی قربانی اور صبر